حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات اور معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے 570 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی، جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ یتیمی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور تربیت کا خاص بندوبست کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ حفاظت میں رکھا۔ حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کے ذمہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے دادا کے ساتھ خانہ کعبہ میں جاتے، وہاں کے مقدس ماحول سے متاثر ہوتے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرستی یا کسی غلط عمل میں ملوث نہ ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی وحدانیت کی طرف مائل تھا، اور آپ ہمیشہ خالص عبادت کی طرف مائل رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعض اہل کتاب، علماء اور راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں پہچان لیں۔ ایک مشہور واقعہ شام کے سفر کے دوران پیش آیا، جب حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ وہاں ایک راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ بچہ مستقبل کا نبی ہے۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہودی علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جان چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کا ہے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی باہر کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے زمین پر لٹا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل کو نکال کر دھویا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اس واقعے سے بے حد خوفزدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئے۔ بعد میں یہ واقعہ شک صدر کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی تربیت کا اہم مرحلہ تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی کردار بہت نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہی آپ کو دوسرے بچوں سے منفرد بناتا تھا۔ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ رویے اور انصاف پسندی کے باعث سب لوگ آپ کو پسند کرتے اور آپ پر بھروسہ کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر کی۔ حضرت ابو طالب خود ایک غریب شخص تھے، لیکن وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ وفاداری اور احترام کا سلوک کرتے۔ تجارت کے لیے حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا شروع کیا۔ یہ تجارت کا پہلا تجربہ تھا، جو آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا اہم حصہ بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتی سفروں میں صداقت اور دیانت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا، جسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت کے نوجوان عام طور پر مختلف معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، جیسے بت پرستی، شراب نوشی اور بے حیائی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی برے کام میں حصہ نہ لیا اور ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاقی معیار بچپن سے ہی ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے ہی انصاف پسندی اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا جذبہ آپ کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلتے تھے تو ہمیشہ انصاف سے کام لیتے تھے اور کبھی کسی سے زیادتی نہ کرتے تھے۔ یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالغ زندگی میں بھی نمایاں رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے درمیان انصاف کا بہترین نمونہ بنا دیا۔ حضرت ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے محنت کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی اپنے چچا کی مدد شروع کی اور بکریاں چرانا شروع کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دیانت داری کا ایک اور عملی نمونہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نانی اور چچا کے گھر میں ہمیشہ مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی کرتے، پانی لاتے اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سادہ طرز زندگی اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب تقریباً 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے قبائل میں جھگڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں کون نصب کرے گا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس فیصلے کا حقدار ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو سب نے خوشی سے ان کو فیصلے کا اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے تحت تمام قبائل کے سرداروں کو حجر اسود کو ایک کپڑے پر اٹھانے کو کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے دیوار میں نصب کیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف جھگڑے کو ختم کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور فہم کی داد دی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی یتیم ہونے کا درد محسوس کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یتیموں کے ساتھ خاص شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ یتیمی کی حالت میں رہنے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات کو مزید بڑھایا اور یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی میں بھی دکھائی دیتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں صدق، دیانت داری، امانت داری اور سچائی کا غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی برا عمل نہیں کیا اور ہمیشہ سچ بولتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی کردار کی وجہ سے لوگ آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک مثالی زندگی تصور کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی برائیوں سے فطری نفرت تھی۔ مکہ مکرمہ میں جہاں دیگر نوجوان بدکاری اور بے حیائی میں مشغول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایسے ماحول سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بت پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے اور نہ ہی کسی بدکاری کا حصہ بنے۔ بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور اہم واقعہ حلف الفضول میں شمولیت کا ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو مکہ کے کچھ قبائل نے کیا تھا کہ کمزوروں کی مدد کریں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی اور ہمیشہ اس کی حمایت کی۔ یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف پسندی اور کمزوروں کی حمایت کے جذبے کا عکاس تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی اپنی سچائی اور امانت داری سے قریش کے لوگوں میں شہرت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی بلندی نے لوگوں کو متاثر کیا اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین یعنی امانت دار کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ اپنے قیمتی مال اور امانتیں رکھتے اور مطمئن رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مکمل حفاظت کریں گے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن انتہائی سادہ اور محنتی انداز میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشیت میں مدد ہوتی تھی۔ بکریاں چرانا اس زمانے میں ایک عام پیشہ تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کی تربیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، صحیح بخاری۔ اس محنتی طرز زندگی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر، برداشت اور محنت کی قدر و قیمت کو راسخ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی انتہائی مہربان اور شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھتے فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحم دلی نے آپ کو مکہ کے لوگوں میں منفرد مقام دلایا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نہایت محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے چچا کا احترام کرتے اور ان کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ حضرت ابو طالب بھی ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی مشکلات سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ مکہ کے مشکل حالات میں بھی حضرت ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تجارت کی باریکیاں سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانتدارانہ رویے اور انصاف پسندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بھی کامیابی ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے مکہ کے تاجر آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں ساتھ شامل کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ طائف کا سفر کیا تھا۔ یہ سفر اس وقت کا ہے جب حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کی غرض سے مدینے کا قصد کیا تھا۔ طائف کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی واقعات میں شامل ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا اثر اپنے اوپر محسوس کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ میں نہایت با اثر اور معزز شخص تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش انتہائی محبت اور حکمت کے ساتھ کی۔ حضرت عبد المطلب کا یہ کہنا مشہور ہے کہ میرے اس پوتے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی سے انصاف اور عدل کی مثال قائم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک خاص خوبی تھی۔ جب بھی کوئی فیصلہ یا مسئلہ ہوتا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا۔ بچپن میں کھیلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انتہائی پاکیزگی اور نیکی کی مثال تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کچھ غیر معمولی صفات کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انتہائی منفرد اور حیرت انگیز واقعات سے بھرا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر لوگ یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل بہت عظیم ہوگا۔ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اس لڑکے میں کوئی خاص بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی ایسا تھا جیسے کوئی ہیرے کی طرح چمکتا ہو۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر متاثر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، صدق اور اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شرافت کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے اللہ کی عبادت کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے بت پرستی کے ماحول سے ہمیشہ نفرت رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب دوسرے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دور رہتے اور صرف اللہ کی وحدانیت کی طرف مائل رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی ہر طرح سے مدد کرتے اور ان کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم خوئی اور خوش اخلاقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں مقبول بناتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاقی وصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ہی لوگوں میں نمایاں تھا، اور اسی وجہ سے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتے تھے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔